نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ حرین۔ آج ہم بات کریں گے ارکان اسلام پہ۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جو کہ ہیں کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ان ارکان اسلام کو پورا کرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، نماز کو حقوق سے ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ جس طرح کسی بھی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بنیادوں اور ستونوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایسی ہی یہ 5 ارکان اسلام کی ستون اور بنیادیں ہیں۔ ان کو ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے، لہٰذا کسی بھی مسلمان کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان ارکان کو بغیر کسی وجہ کے ادا کرنے میں غفلت برتے۔ توحید اسلام کا پہلا رکن ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تہ دل سے اقرار کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ اسلام کی پہلی شرط ہی کلمہ توحید ہے۔ جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ توحید سکھایا جائے۔ کلمہ توحید کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف اللہ کو معبود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا آقا اور حاکم ہے، ہم سب اسی کی محتاج ہیں، اسی کے در کے سواری ہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور شرک کو ظلم عظیم اور کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے۔ کلمے کے دوسرے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ماننا ہے۔ توحید کے ساتھ رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ رسول میں سب سے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح طریقہ زندگی حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو قبول کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور نبی کی حیثیت صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ قرآن کریم اور احادیث میں نماز کے فضائل اور اس کی اہمیت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ ہر بالغ مسلمان پر دن میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ فرض نمازوں کے علاوہ بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ تہجد کی نماز ہے، نماز اشراق، چاشت، تحیۃ الوضو اور دیگر نوافل ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ایسے دن جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یعنی وقت پر نماز ادا کرتا ہو۔ ان 5 فرض نمازوں کو ان کے اپنے وقت پہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز رہ بھی جائے تو اس کی قضا ادا کرے، کیونکہ نماز کی معافی کسی صورت نہیں۔ زکوٰۃ ارکان اسلام کا اہم رکن ہے۔ مالدار اور صاحب حیثیت لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن مجید میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر تقریباً 7 آیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا ہے۔ زرعی زمین ہو، مال مویشی ہو، سونا چاندی اور نقد رقم پڑی ہو جس پر سال گزر جائے تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور گھر میں خیر و برکت کا باعث ہے۔ اگر معاشرے میں زکوٰۃ کا صحیح نظام قائم کیا جائے تو کوئی بھی غریب نہ رہے۔
زرعی زمین اگر برانی ہو یا چشموں کے پانی سے مفت سیراب ہوتی ہو تو اس کی کل پیداوار میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے گا، اور اگر زمین قیمتاً سیراب کی جاتی ہو جیسے ٹیوب ویل یا نہری پانی سے تو ایسی زمین کی پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ دیا جائے گا۔ سونا، چاندی، مال تجارت یا روپیہ پیسہ 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی کی برابر مالیت کے ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو ایسے مال سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ حج کے معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج بھی مالی، جسمانی اور فرض عبادت ہے۔ جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو مالی اور جسمانی طور پر تو وہ زندگی میں ایک بار ضرور حج کرے۔ اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ 8 ذی الحج تک مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی گرد چکر لگا کر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے حج ادا کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں کی ذمہ ہے کہ جو استطاعت رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرے، اور جس نے انکار کیا پس اللہ تعالیٰ جہان والوں سے لاپرواہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی فحش بات اور برائی کا کام نہ کیا تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر واپس لوٹے گا جس دن اس کو اس کی ماں نے جنتا۔ روزہ بھی فرض عبادت ہے۔ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک روزے کے لیے مخصوص مہینہ ہے۔ روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے دوران ہم حلال چیزوں سے بھی خود کو روکتے ہیں۔ روزے کا وقت انتہائی فجر سے لے کر مغرب تک کا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کے روزے رکھیں۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سورہ بقرہ 183 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سفر میں یا بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کی قضا رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں رکھ کر پورا کریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ لیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارکان اسلام ہی دراصل دین اسلام کی بنیادیں ہیں۔ ان کو پورا کر کے ہی ہم اصل معنوں میں مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ تھی ارکان اسلام پر مختصر سی گفتگو۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔